السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ شعراء کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. آئیے اب ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں. قال للملئی حولہ، قاف سب سے پہلے قاف کو ہم پر کرتے ہیں. یہ حروف پر میں سے ہے، جیسا کہ ناظرین آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ خص ضغطن قز خاصاد ضاد غائن تا قاف اور ضا، یہ حروف مستعلیہ کہلاتا ہے. تو ان حروف میں سے جب کبھی کوئی آ جائے تو اس کو پر کریں گے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. اور یہ حروف میں سے کوئی بھی کسی حالت میں بھی آئے، یعنی زبر کی حالت میں آئے، زیر کی حالت میں آئے، جزم کی حالت میں آئے، تو یہ حروف ہمیشہ ہی کسی بھی حالت میں آئیں پر ہوتے ہیں. اور اگر الف ہے اس کے ساتھ، قاف کے ساتھ الف ہے تو الف بھی پر ہوگا، قاف کے ساتھ الف بھی پر ہوگا. جب ہم قاف کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے تو اس کے ساتھ الف بھی پر ہوگا. تو قاف کو ہم پر کر کے ادا کریں گے. لام باریک للملئی، یہاں پر خاص خیال رکھیں کہ ملئی کے حمزہ کو واضح کر کے ادا کریں. حولہ، حا یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور اس حا کو دونوں حا اور ہا دونوں حروف حلقی میں سے ہے، لیکن اس حا کو ادا کرتے وقت ہم تھوڑی آواز کو شارپ نکالتے ہیں، شارپ آواز اس کی نکلتی ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں. حا للملئی حولہ الٹی پیش اور مد بھی ہے، اس لیے ہم الٹی پیش اور مد ہونے کی وجہ سے ہم ہا کو لمبا کریں گے. انا نون مشدد جہاں کہیں بھی آئے تو غنہ ہوگا، اور غنہ اظہار کے ساتھ ہوگا. ہاذا زال کو نرم ادا کریں گے، ہا کو سمپل ادا کریں گے. لساحر علیم، نون یہاں پر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو پیش ہونے کی وجہ سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے. نون ساکن، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہاں تنوین ہے، دو پیش ہے، لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں پر ہم را کا غنہ نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں. یریدو
یہاں را کے نیچے زیر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کرتے ہیں، اگر را پر زیر ہو تو را کو ہم باریک ادا کرتے ہیں، تو را یہاں پر باریک ادا ہوگا۔ این یخرجکم، نون کا ادغام یا میں ہوگا اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ نون کا ادغام یا میں ہوگا اور یا کا جب ادغام کریں گے، نون کا ادغام یا میں کریں گے تو اس کے ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے، یعنی کہ یہاں پر ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے، کھینچیں گے، جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یرید ان یخرجکم، یرید ان، اس طرح سے ہم جب نون کو ہم یا میں ادغام کریں گے تو ایک الف کے برابر ہم لمبا بھی کریں گے، اور آگے را یہاں پر زیر ہے تو یہ را جو ہے وہ باریک ادا کیا جائے گا۔ من ارضکم، نون ساکن کے بعد یہاں بھی حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی نون کا غنہ نہیں کریں گے۔ ضاد پر ادا کیا جاتا ہے، ضاد کا مخرج کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، تو اس کی بھی خوب پریکٹس کریں۔ ضاد ادا کرنا دوسرے حروف کے بنسبت تھوڑا سا مشکل مانا جاتا ہے، اس لیے اس کی بھی اچھی طرح مشق کریں۔ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بسحری، ہا تھوڑا سا شارپ ادا ہوگا، اور آگے ہا یہ سمپل ہوگا، یہ ہا اس کو سمپل ادا کریں گے۔ فماذا تأمرون، الف پر جزم ہونے کی وجہ سے یہ دراصل حمزہ ہے، اس لیے ہم جھٹکا دے کر حمزہ کو جس طرح ادا کرتے ہیں اس طرح یہاں پر ہم تا ادا کریں گے، تا کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے چونکہ یہ دراصل حمزہ ہے۔ الف تب رہتا ہے جب وہ ہر حرکت سے خالی ہو۔ فماذا تأمرون، آگے را ہے، را پر پیش ہے، اس لیے ہم را کو پر ادا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔